اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 5۔ ایک روز راجکماری کمار دیوی اور ایبا دونوں شام کے قریب گھوڑ دوڑ سے واپس آ رہے تھے کہ راج محل کے قریب آ کر ایک دم چونکنے کے سے انداز میں راجکماری نے ایبا کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اسے روک دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھوڑے کو بھی روک چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ایبا چونکنے کے سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں نے گھوڑوں کو روکنے کے بعد راجکماری کمار دیوی بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ساتھ ہی ایبا کے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے دونوں گھوڑوں کو وہ راج محل کے سامنے درختوں کی ایک جھونڈ کی اوٹ میں لے گئی تھی۔ ایبا اس کی اس حرکت کو پریشانی اور فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ درختوں کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی تب ایبا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا اس جھنڈ میں مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی ہو؟ ایبا کے ان الفاظ پر راجکماری ہنس دی، پھر ہلکی سی چپت ایبا کے گال پر اس نے لگائی اور کہنے لگی، کیا میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہوں؟ دیکھو ایبا، تمہیں میرے جیون کا ساتھی چن لیا گیا ہے، اور اپنے جیون ساتھی کے لیے میں تو اپنا جیون، اپنی جان اور جسم تک قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے روکا ہے وہ سامنے راج محل کے صدر دروازے کی طرف دیکھو۔ کمار دیوی کے کہنے پر ایبا راج محل کے صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ صدر دروازے کے اندر ایک بھگی داخل ہوئی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بھگی سے کچھ لوگ اترے تھے۔ وہ اچ کا راجہ دلپت رائے، اس کی رانی چمپا نیر، راجکماری سون کرن اور ان کا بیٹا راجکمار دیوداس تھا۔ چاروں بھگی سے اتر کر راج محل میں داخل ہو گئی تھی۔ اس موقع پر کمار دیوی نے ایبا کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا، تم نے پہچانا یہ کون تھے؟ 3 کو تو میں پہچان چکا ہوں، چوتھے کو نہیں جان سکا۔ 3 میں سے ایک اچ کا راجہ دلپت رائے، دوسری اس کی رانی چمپا نیر اور تیسری راجکماری سون کرن ہے۔ ان کی ملاقات اچ کے تہوار میں مجھ سے ہو چکی ہے۔ ان کے ساتھ جو لڑکا ہے عمر میں مجھ سے بڑا لگتا ہے، لیکن میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایبا کے خاموش ہونے پر کمار دیوی بول اٹھی، یہ اچ کا راجکمار دیوداس ہے۔ جس دن تہوار کے موقع پر میرا تمہارا تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا تھا، اس روز یہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کیوں نہیں آیا یہ تو میں نہیں جانتی۔ بہرحال سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس طرح یہ کبھی نہیں آئے۔ اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو وہ قاصدوں کے ذریعے طے کر لیا جاتا، یا اچ کے راجہ کا کوئی عام شخص یا سپہ سالار بالک رام آ جایا کرتا تھا۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس میں فکر مند اور پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہ جس کام کے لیے آتے رہے ہیں اس سے مجھے اور تمہیں کیا غرض؟ میرے خیال میں یہاں چھپ کر کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ راج محل میں داخل ہوں۔ اس طرح درختوں کے جھنڈ میں زیادہ دیر کھڑے رہیں گے تو دیکھنے والے ہم پر شک کریں گے کہ یہ دونوں چھپ کر یہاں کیا کر رہے ہیں۔ کمار دیوی نے پھر ایک قہقہ لگایا، کہنے لگی، دیکھو ایبا، میں اب کہیں بھی تمہارے ساتھ کھڑی رہوں مجھ پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کیا جا چکا ہے۔ ایبا نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور اسے ایڑ لگائی اور کہنے لگا، اچھا چلو اب تم آؤ، وہ تو راج محل میں داخل ہو گئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہو کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ چلو چلتے ہیں۔ کمار دیوی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ راج محل میں داخل ہونے کے بعد وہ استبل میں گئی، اپنے گھوڑوں کو وہاں باندھا، پھر استبل سے نکلتے ہوئے کمار دیوی ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ایبا، تم اپنے کمرے میں چلو، میں دیکھتی ہوں یہ کس غرض و غایت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اس کے بعد میں تمہارے کمرے میں ہی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی دائیں جانب ہو لی، جبکہ ایبا بائیں جانب سے اپنے کمرے کا رخ کر رہا تھا۔ کمار دیوی اس کمرے کی طرف گئی جو راج محل کے اندر دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی پردے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کمرے کے اندر اس کے پتا بھیم دیو، ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو نے دلپت رائے، سون کرن، چمپا نیر اور دیوداس کا بہترین انداز میں سواگت کیا تھا۔ اس کے بعد سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر راجہ بھیم دیو نے اچ کے راجہ دلپت رائے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، آج میں حیران ہوں کہ تم چاروں اکٹھے کیسے ہماری طرف چلے آئے؟ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آیا ہے تو دلپت رائے یا چمپا نیر آ جایا کرتے تھے۔
راجکماری اور راجکمار تو یہاں کبھی آتے ہی نہیں تھے۔ ہاں ضروری کام ہوا کرتا تھا تو قاصدوں سے کام لیا جاتا رہا۔ اب جو آپ چاروں لوگ اکٹھے آئے ہیں تو لگتا ہے معاملہ کوئی انتہائی گمبھیر اور اہم ہے۔ باہر دروازے کے قریب کھڑی کمار دیوی بڑے غور سے ان کی گفتگو سننے لگی تھی۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تو اس کی اس گفتگو کے جواب میں اچ کا راجہ دلپت رائے کہنے لگا، محترم بھیم دیو، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں واقعی ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، پر میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ جس کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں اس میں آپ انکار نہیں کریں گے۔ یوں جانیں کہ میں آپ سے بھیک مانگنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور بھیک دینے سے انکار نہ کیجیے گا۔ بھیم دیو اور اس کی رانی راج کنول کچھ فکر مند سے ہو گئی تھی، غور سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بھیم دیو نے آخر دلپت رائے کو مخاطب کیا، دلپت رائے، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہید باندھنے اور تمہید سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس پر دلپت رائے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی راجکماری کمار دیوی کو ایک مسلمان چھوکرے اور لونڈے کے ساتھ منسوب کر کے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ بھیم دیو چونک پڑا تھا، دلپت رائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میرا بیٹا دیوداس گزشتہ 1 سال سے راجکماری کمار دیوی کو پسند کر رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، اور آپ نے اس کے جذبات کا احساس کیے بغیر ایک مسلمان لڑکے سے وابستہ کر دیا۔ کیا یہ دھرم کے علاوہ راجکماری کی بھی توہین نہیں ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد دلپت رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، پچھلے برس جب راجکماری کمار دیوی اچ کے تہوار میں حصہ لینے کے لیے گئی تھی، تب میرے بیٹے دیوداس نے اسے پہلی بار وہاں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اب جو آپ نے راجکماری کو ایبا نام کے اس لڑکے سے منسوب کر دیا ہے تو دیوداس بڑا پریشان ہے۔ آپ لوگوں کے ادھر آنے کے بعد دیوداس انتہا درجے کا پریشان اور فکر مند رہا ہے۔ برابر ہم سے یہی تقاضا کرتا رہا کہ کمار دیوی کی سگائی مسلمان لڑکے سے منسوخ کر دینی چاہیے، کیونکہ میں کمار دیوی کو پسند کرتا ہوں۔ اب آپ کے پاس یہ بھیک لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنی راجکماری۔ دلپت رائے اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں راجہ بھیم دیو بول اٹھا، دلپت رائے، جو گفتگو تم نے کی ہے یہ نامناسب ہے۔ جس خواہش کا اظہار دیوداس نے کیا ہے یہ بھی نامناسب ہے اور اصولوں کے قطعی خلاف ہے۔ تم چاروں جانتے ہو کہ پچھلے برس جب راجکماری اوشا دیوی کے مندر کے تہوار کے سلسلے میں اچ کے شہر گئی تھی تو وہاں باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی لڑکا راجکماری کو تیر اندازی کے مقابلے میں ہرائے گا یا اس کے برابر رہے گا، راجکماری کو اسی سے منسوب کر دیا جائے گا۔ کیا اس موقع پر تمہارا دیوداس مقابلے کے لیے نکلا؟ اگر نہیں نکلا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں خیال کیا ہوگا کہ راجکماری کا مقابلہ تیر اندازی میں کرے۔ چلو وہ پہلا موقع تھا، چوک گیا ہوگا۔ اب دوسرے سال جب راجکماری ہمارے ساتھ گئی اور یہی اعلان ہوا کہ تیر اندازی میں جو راجکماری کے برابر رہے گا یا اسے ہرائے گا، راجکماری اسی سے منسوب ہوگی۔ اگر راجکمار دیوداس 1 سال پہلے سے راجکماری کمار دیوی کو پسند کرنے لگا، اس سے محبت کرتا تھا اور یہ اس پر فریفتہ ہو چکا تھا، تو پھر راجکماری کو حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا کہ میدان میں اترتا، راجکماری سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ کرتا۔ اگر یہ راجکماری کے برابر بھی رہ جاتا تو میں راجکماری کو اس سے منسوب کر دیتا۔ اب چونکہ مقابلے پر صرف ایک ہی لڑکا اترا جس کا نام ایبا ہے، تم بھی جانتے ہو، تم نے اس لڑکے کو دیکھ رکھا ہے، آج کل اس نے میرے ہی راج محل کے اندر قیام کر رکھا ہے اور اس کی حیثیت اب میرے ہاں ایک بیٹے کی سی ہے۔ وہ لڑکا گن میں کمال کا نکلا، اس نے راجکماری کو نہ صرف تیر اندازی بلکہ تیغ زنی میں بھی نیچا دکھایا، لہٰذا اعلان کے مطابق راجکماری کو اس سے منسوب کر دیا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میری راجکماری کمار دیوی بھی اس کی طرف مائل ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے پسند کرنے لگی ہے، اسے چاہتی ہے۔ اب اس موقع پر تم ہی سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بیٹی کی سگائی منسوخ کر کے اسے راجکمار دیوداس سے منسوب کر دوں؟ دیوان خانے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کمرے میں دلپت رائے کی آواز گونج گئی۔ بھیم دیو کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، بھائی کچھ بھی کرو، اس میں میرے بیٹے دیوداس کی زندگی کا سوال ہے۔ یوں جانی وہ راجکماری کمار دیوی کو جنون کی حد تک پسند کرنے لگا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ
اگر راجکماری کمار دیوی اسے نہ ملی تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ بھی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کروں؟ دلپت رائے خاموش ہوا۔ تب کچھ عجیب سے انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ سوال کر کے آپ نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دیوداس اگر 1 سال سے راجکماری کو چاہ رہا تھا تو اسے مقابلے میں ہر صورت حصہ لینا چاہیے تھا، اسی صورت وہ راجکماری کو حاصل کر سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کے لیے صرف ایک کام کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ آرام کریں، کل دیوداس اور راجکماری کمار دیوی کے مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اگر دیوداس کمار دیوی کو تیر اندازی میں مات کر گیا تو میں راجکماری کو دیوداس سے منسوب کر دوں گا اور اس مسلمان لڑکے ایبا سے اس سلسلے میں معذرت کر لوں گا اور اسے انعام سے نوازتے ہوئے جن سرزمینوں سے وہ تعلق رکھتا ہے انہی کی طرف اسے رخصت کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر دلپت رائے نے کچھ سوچا، پھر بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری کمار دیوی اس وقت کہاں ہے؟ ہم اس سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی اس موضوع پر گفتگو کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس بار جواب دیتے ہوئے راج کنول بول اٹھی، راجکماری اس وقت گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے، میرے خیال میں واپس آنے والی ہی ہوگی۔ عین اسی لمحے کمار دیوی دیوان خانے میں داخل ہوئی اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں گھوڑ دوڑ سے آ گئی ہوں۔ پہلے وہ سون کرن اور چمپا نیر سے ملی تھی، پھر اپنی ماں راج کنول کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دلپت رائے بول اٹھا، بیٹی، تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کی ہے اور یہ موضوع تمہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچ کے راجہ دلپت رائے کے خاموش ہونے پر راجکماری کمار دیوی بول اٹھی، اس دیوان خانے میں داخل ہونے کے بعد جو گفتگو آپ نے میرے باپ کے ساتھ کی، میں اس گفتگو کو سن چکی ہوں۔ میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، ساری گفتگو میں نے وہاں کھڑے ہو کر سنی ہے اور اب میں اندر آئی ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں یہ کہوں کہ اگر دیوداس میرے لیے کوئی محبت کا جذبہ رکھتا تھا تو اس کے تحت اسے مقابلے میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ مقابلے کے لیے اسے 2 موقع ملے تھے، ایک پچھلا سال اور ایک اس سال۔ دونوں مقابلوں میں اس نے حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حصہ لینے کے قابل ہی خیال نہیں کرتا۔ نہ یہ اچھا تیغ زن ہے اور نہ اچھا تیر انداز ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میرے پتا جی نے جو آپ سے کہا ہے کہ کل میرا اور دیوداس کا تیر اندازی کا مقابلہ کرایا جائے گا اور دیوداس نے مجھے نیچا دکھا دیا تو ایبا سے میری سگائی ختم کر کے مجھے دیوداس سے منسوب کر دیا جائے گا۔ میں اس پیشکش کو بھی قبول نہیں کرتی اور نہ اپنے پتا جی کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر وہ بڑے غور سے دلپت رائے، سون کرن، چمپا نیر اور دیوداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر اس پر ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ تجویز یہ ہے کہ اگر دیوداس واقعی دل کی گہرائیوں سے مجھ پر مرتا ہے، مجھے حاصل کرنے کا خواہاں ہے، تو پھر کل اس کا اور ایبا کا تیغ زنی کا اور تیر اندازی کا مقابلہ کرایا جائے گا۔ اس مقابلے کے دوران اگر دیوداس ایبا کے ساتھ مقابلے میں برا رہا تب بھی میری سگائی ایبا کے ساتھ برقرار رہے گی، اس لیے کہ مقابلہ برابر رہنے کی صورت میں میرا حقدار ایبا ہی ہوگا، کیونکہ پہلے مقابلہ اس نے جیتا تھا اور میری سگائی بھی اس کے ساتھ ہوئی تھی، لہٰذا میرا حقدار بھی وہی ہے۔ تاہم اگر دیوداس ایبا کو تیغ زنی اور تیر اندازی میں نیچا دکھا دے اور اس سے جیت جائے تو پھر میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ایبا سے معذرت کر لوں گی اور خود کہوں گی کہ مجھے دیوداس سے منسوب کر دیا جائے۔ میں جانتی ہوں ایبا بڑا فراخ دل لڑکا ہے، وہ محسوس نہیں کرے گا، جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرے گا اور جن سرزمینوں سے وہ آیا ہے ادھر ہی چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ بڑے تنزیہ اور نفرت بھرے انداز میں دیوداس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچ کے راجہ دلپت رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس سلسلے میں اپنے راجکمار سے مشورہ کر لیں، ہم سب کی موجودگی میں اس سے پوچھیں کہ کیا یہ ایبا کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچ کے راجہ دلپت رائے نے جب اپنی راجکمار دیوداس کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھا تب دیوداس نے بھی ایک گہری نگاہ اپنے باپ پر ڈالی اور اس کی نظریں جھک گئیں، ساتھ ہی اس کی ہلکی سی آواز سنائی دی، میں ایبا سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہتر تیغ زن اور تیر انداز ہے۔ دیوداس کے ان الفاظ پر کمار دیوی کے لبوں پر گہری خوشگوار اور زہد شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔
پھر کندھے اچکاتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، چلو دیوداس نے بات کا خود ہی فیصلہ کر دیا۔ اگر ایبا اس سے اچھا تیغزن ہے اور اس سے اچھا تیر انداز ہے تو پھر وہی میرا حقدار ہے۔ میں ایک دم کم درجے کے لڑکے کو اپنی زندگی اور اپنی جیون کا ساتھی بنانا کیسے قبول کر لوں گی؟ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک طرح کی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کمار دیوی کے جانے کے بعد بھیم دیو نے دلپت رائے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، دلپت رائے، اب معاملہ میرے اور تمہارے ہاتھ سے تو نکل گیا، بچوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ جب دیوداس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ تیغ زنی اور تیر اندازی میں ایبا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اب تیغ زنی میں اور تیر اندازی میں اس سے زیادہ ایبا صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ لوگ ایسا کریں کہ اس موضوع کو بھول جائیں، چند روز تک معزز مہمان کی حیثیت سے ہمارے ہاں قیام کریں۔ جواب میں دلپت رائے بڑے غور سے بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھیم دیو، تمہاری میزبانی اور اس پیشکش کا شکریہ، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ میرا واپس جانا انتہائی ضروری ہے، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم بھگی سے آئے ہیں۔ اپنے مسلح دستوں کو میں شہر سے باہر ہی کھڑا کر کے آیا تھا اور ان سے تاکید کر کے آیا تھا کہ میں تھوڑی دیر تک لوٹتا ہوں، اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب آپ ناراض نہ ہوں، میں اب واپس جاؤں گا۔ اس پر بھیم دیو کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ دلپت رائے مسکرا دیا اور کہنے لگا، ناراضگی کہاں کی؟ دیوداس نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ایبا تیر اندازی اور تیغ زنی میں اس سے بہتر ہے، تو پھر نہ آپ سے شکوہ اور نہ کسی سے گلہ ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں صاف دل لے کر جا رہا ہوں، کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب آپس میں ملے۔ اس کے بعد دلپت رائے اپنی رانی راجکماری اور راجکمار دیوداس کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ دیوان خانے سے نکل کر راجکماری کمار دیوی ایبا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت وہ ایک نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمار دیوی آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں جو نشست تھی اس پر ہو بیٹھی۔ ایبا تھوڑی دیر تک بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور کہنے لگا، کمار دیوی، جس وقت تم میرے ساتھ گھوڑ دوڑ سے واپس آئی تھی اس وقت تمہارے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ اب جب کہ تم دیوان خانے سے نکل کر ادھر آئی ہو تو تمہارے چہرے کے تاثرات کچھ مختلف ہیں۔ کیا اچکا راجہ دلپت رائے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بری خبر لے کر آیا ہے؟ ایبا کے ان الفاظ پر کمار دیوی کے خوبصورت اور حسین چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، ایبا، تم میری طرح کم عمر ضرور ہو لیکن ہو عقل مند اور سیانے۔ اچھا؟ کمار دیوی اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ ایبا نے پھر پوچھ لیا، تم نے مجھے تفصیل نہیں بتائی کہ اچکا راجہ یہاں کیا کرنے آیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ کمار دیوی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غور سے دیکھا اور کہنے لگی، گفتگو کرنے کے لیے؟ کیا گفتگو کرنے کے لیے کوئی تمہارے پاس اور موضوع نہیں ہے؟ دیکھو ایبا، میں تمہیں اپنے دھرم سے متعلق تفصیل سے بتاتی ہوں، اس طرح ہم دونوں کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ دراصل کمار دیوی آہستہ آہستہ ایبا کو اپنے دھرم کی طرف لانا چاہتی تھی۔ اس بنا پر اس نے اس قسم کی گفتگو کی تھی، لیکن اس کے خاموش ہونے پر ایبا پھر کہنے لگا، میں تمہارے دھرم سے متعلق بھی سن لوں گا، سننے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن فی الوقت تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، اس لیے کہ تم جب دیوان خانے سے اٹھ کر اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو تمہارے چہرے کے تاثرات کچھ مختلف تھے۔ دیکھو کمار دیوی، مجھ سے جھوٹ نہ کہنا، صرف حالات نے نہیں بلکہ تمہارے اہل خانے نے بھی تمہیں میرے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو گی اور ٹالنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ جواب میں کمار دیوی نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور کہنے لگی، میں اگر تمہارے سامنے جھوٹ بولنا بھی چاہوں تو نہیں بول سکتی۔ دیکھو، بات کوئی اتنی اہم نہیں ہے۔ دراصل اچکا راجہ دلپت رائے اپنے بیٹے دیوداس کے لیے میرا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ ایبا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تو اس کی اس مانگ کے جواب میں اسے کیا کہا گیا؟ کمار دیوی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، جب یہ مانگ ہی احمقانہ اور بے وقوفانہ تھی تو پھر اس کا جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ اسے یہی جواب ملا کہ کمار دیوی کو ایبا نام کے اس لڑکے کے ساتھ منسوب کیا جا چکا ہے اور یہ نسبت اب ختم ہو چکی ہے۔
یہ جواب سن کر وہ اب تک واپس چلے گئے ہوں گے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر ایبا خاموش ہو گیا تھا، کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ کمار دیوی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور کہنے لگی، زیادہ سوچوں اور تفکرات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام کے لیے وہ آئے تھے اس پر بھی لعنت بھیجو اور اس موضوع پر بھی لعنت بھیجو۔ آؤ میں تمہیں اپنے دھرم سے متعلق کچھ بتاتی ہوں۔ ایبا خاموش رہا اور اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، ایبا، ہم ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، اس کائنات کے مالک نے سب سے پہلے 4 عناصر پیدا کیے، خاک، آگ، پانی، ہوا اور آکاش ہیں۔ اس کے بعد برہما ایک ذہین اور فتین شخص کو پیدا کیا اور اس کو دنیا کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ جہاں تک خاک، آگ، پانی اور ہوا کا تعلق ہے تو ان کی خاصیت اور کیفیت سے تم واقف ہو۔ جہاں تک آکاش کا تعلق ہے تو اس سے متعلق ہندوؤں کو اختلاف ہے۔ کچھ لوگ آکاش کو آسمان کہتے ہیں، لیکن کچھ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آکاش سے مطلب آسمان نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اوپر کی فضا میں نظر آتا ہے وہ جمی ہوئی ہوا ہے، اسی کا فرضی نام آسمان پڑ گیا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان پر جو درخشاں ستارے نظر آتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قدیم بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سچی عبادت کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے نورانی وجود اختیار کر لیا۔ ان لوگوں کی ذات اس کائنات کے مالک کی ذات کے حساب کے حامل ہے۔ نورانی وجود اپنے ارادے سے آسمانی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ان بزرگوں میں جو نورانی پیکر میں کمال کے اعلیٰ درجوں تک پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ اونچائی پر ہیں اور بڑے ستارے کہلاتے ہیں اور اس دنیا کی طرف پلٹنے کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن کچھ درجے کے کامل بزرگ ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا روپ اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ فضا کی انتہائی بلندیوں پر متمکن نہیں بلکہ اپنی دنیاوی عبادات اور ریاضیات کے مطابق بلندی پر ہیں۔ یہ نورانی وجود دنیا کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اس کائنات کے مالک نے برہما نام کے جس شخص کو پیدا کیا، اس نے اپنے مالک کے حکم سے انسان کو عدم سے عالم وجود میں لانے کا اہتمام کیا اور انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا گروہ برہمن، دوسرا گروہ شتری، تیسرا ویش اور چوتھا شودر۔ برہمنوں کو عبادت مذہبی، احکام کی نگہداشت اور قوانین خداوندی کی حفاظت سونپی گئی اور دنیا کا روحانی پیشوا مقرر کر دیا گیا۔ دوسرے گروہ یعنی کشتریوں کو دنیاوی انتظام سونپا گیا، حکومت اور سیاست کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ تیسرے گروہ یعنی ویشوں میں کھیتی باڑی اور دیگر پیشوں یعنی صنعت و حرفت کا کام سونپا گیا۔ چوتھے گروہ یعنی شودروں کو باقی 3 گروہوں کی خدمت گزاری پر مقرر کر دیا گیا۔ ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسی برہما نے ایک کتاب لکھی جس کو وید کہتے ہیں۔ اس کتاب میں برہما نے اپنے غیبی علم اور الہام کی مدد سے ایسے قوانین بنائی کہ جن پر عمل کر کے انسان دنیا کی ہر شے سے وابستہ رہتے ہوئے بھی کائنات کے معاملوں کو فراموش نہیں کر سکتا اور ہر چیز میں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ نیز اس نے ایسے ضابطے مقرر کیے کہ ہر گروہ کے معاملات بخوبی طے پائیں۔ ان تمام قوانین و ضوابط اور قواعد کو پوری تفصیل کے ساتھ وید میں لکھا گیا۔ پھر برہما نے اس کتاب کو کلام الہی مشہور کیا تھا تاکہ انسان اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو لوگ آگے ہیں وہ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھیں اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ اپنے اصل مقام سے نہ ہٹیں، یعنی جو کام جس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اسی پر عمل پیرا رہیں اور یوں سب کے سب سیدھے راستے پر چلیں اور وید کے قوانین کے پابند رہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری کمار دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایبا بیچ میں بول اٹھا اور کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ برہما نام کے کسی شخص کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی پیدائش کی ذمہ داری اسے سونپتا؟ جب وہ خود پیدا کر سکتا تھا تو کسی اور کے ذریعے یہ کام کرانے کی اسے کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ایبا کے ان بھولے بھالے الفاظ کے جواب میں کمار دیوی نے قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اس عقیدے کو مضحکہ خیز خیال کرو گے اور جواب میں اپنا عقیدہ بیان کر کے اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کرو گے۔ کمار دیوی کی بات کاٹتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میں نے اپنا عقیدہ کیا کہنا ہے، ہمارا عقیدہ تو بالکل سادہ اور سیدھا سادہ سا ہے۔ اس پر کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں میں تمہارے عقیدے کو اچھی طرح جانتی ہوں،
تمہارے عقیدے کے مطابق کائنات کے مالک نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم کو کائنات کے مالک نے ہندوستان کے ایک حصے میں زمین پر اتارا گیا تھا، اور پھر نسل در نسل انہی خطوں میں لوگ آباد ہوتے گئے، سب اسی آدم کی اولاد سے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ایک شخص نوح تھے، ان کے 3 بیٹے سام، یافت اور جام تھے، جنہیں اللہ کے اس نبی نوح علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام دے کر دنیا کے مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم لوگ یہ بھی سمجھتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کو، جو اپنے باپ کے بڑے جانشین تھے، بڑی اہمیت دی گئی تھی، اور ان کے فرزندوں کی تعداد 99 بتائی گئی تھی، جن میں زیادہ تر عام، ارشد، ارفخشند، ارم، کبتا، عماد اور قلتان وغیرہ ہیں، اور عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں، اور مسلمانوں کے جو مختلف پیغمبر ہود اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا سلسلہ نسب سام کے بیٹے ارفخشند سے ملایا جاتا ہے، اور ارفخشند کا ایک بیٹا کیومرس عجب کے لوگوں کا مورث اعلیٰ بنا۔ اس کیومرس کے 6 بیٹے تھے، سیامک، تیراک، قارس، شام، توران اور زمغان۔ بڑا بیٹا سیامک باپ کا جانشین ہوا، اور باقی بیٹے جس جگہ آباد ہوئے وہ جگہ ان کے نام سے ہی موسوم ہوئی، وہاں انہی کی اولادیں آباد ہو گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام یافس تھا، یہ اپنے باپ کے حکم پر مشرق اور شمال کی طرف گئی اور وہیں آباد ہو گئی۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے سب سے مشہور ترک تھا، اسی ترک میں سے منگول، ازبک وغیرہ نکلے، اور یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا، اسی کے نام پر ملک چین کا نام پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام جام تھا، اپنے باپ کے حکم پر وہ جنوب کی طرف گئے اور ان علاقوں کو خوب آباد کیا۔ جام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام سندھ، ہند، حبش، افرنج، ہرمیز اور بویا تھے۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ جام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد اور سرسبز کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے سندھ میں قیام کیا، اور ٹھٹا اور ملتان اپنے بیٹوں کے نام پر آباد کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام پورب، ینگ، دکن اور نہروال تھی، انہی 4 بیٹوں کے نام پر یہ شہر آباد کیے گئے، اور یہ شہر نہروالا بھی ہند کے ہی ایک بیٹے کے نام پر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کمار دیوی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ ایبا بڑے غور اور کسی قدر حیرت اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر اپنے لبوں پر زہد شکن مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی نے اسے مخاطب کیا، میری طرف اس قدر غور اور توجہ سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے پہلے کبھی تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے ہو، مجھے چھوتے رہے ہو، مس کرتے رہے ہو، پھر اب یہ تم کون سے عجوبے کی شکل اختیار کر لی ہے کہ تم اس قدر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہو؟ ایبا چونکا اور کہنے لگا، راجکماری، میں تمہاری طرف حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں تمہاری علمی استطاعت بہت زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں تم نے اپنی اس چھوٹی سی عمر کو کبھی ضائع نہیں کیا اور علوم کے حاصل کرنے میں بڑی محنت اور جدوجہد کی ہے۔ جواب میں کمار دیوی نے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ایبا، میں نے صرف جنگی علوم میں مہارت نہیں کی بلکہ دوسرے علوم میں بھی مہارت رکھتی ہوں۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، جہاں میں نے شروع میں برہمنوں اور علماء سے علم حاصل کیا ہے، وہاں میں خود بھی کتابیں پڑھتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کرتی رہتی ہوں۔ تھوڑی دیر تک سوچ بچار کے بعد ایبا نے راجکماری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اچھا راجکماری کمار دیوی، یہ کہو کہ تمہارے ہاں بت پرستی کا رواج کیسے اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بت پرستی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہم صرف ایک خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جواب میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، ایبا، بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، ہند نے ہندوستان کو آباد کیا تھا۔ ہند کی نسل سے ایک شخص کشن تھا، یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ کشن کے بعد آگے اس کی اولاد ہندوستان پر حکومت کرتی رہی۔ کشن کے بعد مہاراج حکمران بنا، مہاراج کے بعد کیشو راج،
کیشو راج کے بعد منیب راؤ حکمران ہوا۔ اس وقت ہندوستان کے حکمران ایرانیوں کے خراج گزار اور باج گزار تھے۔ منیب راؤ سے ایک غلطی ہوئی۔ ایران میں جب سام بن نریمان کا انتقال ہوا تو منوچہر حکمران بنا۔ اس کے دور میں ایران کی سلطنت میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ ایرانی بادشاہوں کے پرانے دشمن افراسیاب نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایران پر حملہ کر کے غلبہ حاصل کر لیا۔ اس وقت منیب رائے نے سام بن نریمان اور منوچہر کے احساسات کو فراموش کرتے ہوئے پنجاب پر حملہ کیا اور اسے زاس بن سام کے قبضے سے نکال کر اپنے تصرف میں لے آیا اور جلندھر کو پایا تخت بنایا، حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ چونکہ افراسیاب ایرانیوں کا دشمن تھا اور ایران پر حملہ آور ہو کر اس نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا منیب رائے نے دوسری غلطی یہ کی کہ اس نے بہت سے نادر تحائف کے ساتھ ایک ایلچی کو افراسیاب کی خدمت میں بھیجا اور اس سے دوستی کے عہد و پیمان کر لیے۔ افراسیاب سے لے کر ایران کے اگلے بادشاہ کی قباد تک پنجاب ہندوستان کے راجاؤں کے قبضے میں رہا، لیکن اس زمانے کا مشہور پہلوان رستم اپنے باپ دادا کے ورثے میں سرداری پر پہنچا تو اس نے پنجاب کو واپس لینے کے لیے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ منیب رائے رستم کا مقابلہ نہ کر سکا اور ترہٹ کے کوہستانوں کی طرف بھاگ نکلا۔ جب رستم نے پنجاب، سندھ اور ملتان فتح کر کے ترہٹ کا عزم کیا تو منیب رائے وہاں سے بھاگ کر دوسرے کوہستانوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی اسے خوشی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا اور پھر وہ اسی زمانے میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ رستم کو جب منیب رائے کے مرنے کی خبر ہوئی تو اس نے اس کی اولاد میں سے کسی کو بھی ہندوستان کے علاقوں کا حاکم مقرر نہیں کیا، کیونکہ منیب رائے کی بدعہدی اور بے وفائی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے اس نے ان علاقوں کو جو اس نے منیب رائے سے واپس لیے تھے ایک شخص سورج کو حاکم مقرر کیا اور خود ایران واپس چلا گیا۔ سورج نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو بہت مضبوط اور طاقتور بنایا اور عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ بنگال سے لے کر دکن تک اس کی حکومت تھی۔ سورج کے دور حکومت میں چہارکھنڈ کے کوہستانی سلسلے سے ایک برہمن اس کی خدمت میں حاضر ہوا جو جادو ٹونے میں بڑا ماہر تھا۔ چہارکھنڈ کا یہ علاقہ دریائے سون کے دائیں کنارے کا علاقہ تھا جو اب بگھر کھنڈ اور چھوٹے ناگپور میں شامل ہے۔ اسی برہمن نے تھوڑے ہی عرصے میں راجا کی نگاہوں میں بڑا رسوخ حاصل کر لیا اور اس برہمن نے راجا سورج کو بت پرستی کی تعلیم دی اور اسی برہمن کی وجہ سے راجا سورج کے دور سے ہندوستان میں بت پرستی کی وبا پھیل گئی۔ اس برہمن کے راجا سورج کے پاس آنے سے قبل ایران سے بھی ایک شخص ہندوستان آیا۔ اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا، یہاں تک کہ وہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد اس برہمن کی وجہ سے بت پرستی کا رواج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ قبول ہوا۔ بت پرستی کو اس درجے کی قبولیت اس سبب سے ہوئی کہ اس برہمن نے راجا کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ جو شخص اپنے بزرگوں کی سونے چاندی یا پتھر کی مورتیاں بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ تو اس عقیدے کو لوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے بزرگوں کے بت خانے بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنے لگا۔ خود راجا سورج نے بھی دریائے گنگا کے کنارے قنوج نام کا شہر آباد کر کے وہاں بت پرستی شروع کی۔ رعیت نے بھی اپنے فرما رواں کی تقلید کی اور ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے 90 مختلف گروہ پیدا ہو گئے۔ راجا سورج نے چونکہ قنوج کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا تھا اس لیے اس شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا، یہاں تک کہ شہر کا پھیلاؤ 55 کوس تک بڑھتا چلا گیا۔ راجا سورج کی مدت حکومت 2.5 برس کی تھی اور اس 2.5 برس میں اسی راجا نے بت پرستی کو اپنی عروج پر پہنچایا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، کمار دیوی تمہاری باتیں ختم نہیں ہوں گی اور مجھے بھوک بھی لگ گئی ہے۔ اس پر جست لگانے کے سے انداز میں کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ایبا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا اور کہنے لگی، اگر بھوک لگ گئی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، چلو اٹھو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ راجکماری کمار دیوی اور ایبا ایک روز شام سے کچھ پہلے گھڑ سواری کے لیے نہروالا سے نکلے۔ شہر کے اطراف میں جو کھلے میدان تھے کچھ دیر وہاں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے رہے،
پھر اچانک اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک جگہ ایبا نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس موقع پر کمار دیوی اس کے قریب آئی۔ بڑی ہمدردی اور بڑی محبت میں اس نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہوئی؟ تم نے گھوڑوں کو کیوں روک دیا ہے؟ لگتا ہے تم تھک گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر چلو واپس چلتے ہیں۔ ایبا نے پہلے نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر وہ غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمار دیوی کسی قدر سنجیدہ ہو گئی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج مجھے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے دیکھنے کا انداز آج ایسے ہے جیسے تم مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہے؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں راجکماری، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے کہتے اس لیے رک گیا تھا کہ شاید تم میری وہ بات مانو گی ہی نہیں، اس بنا پر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پایا۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، ایبا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کوئی کام مجھے کرنے کے لیے کہو اور میں نہ کروں؟ تم نے کبھی مجھے آزمایا تو ہوتا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ کہو تم کہنا کیا چاہتی تھی؟ ایبا نے پہلے اپنے سامنے مغرب کی سمت کھلے میدانوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، کمار دیوی میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اور تم گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کریں، یا مغرب کی طرف جانے والے کھلے میدانوں کی طرف اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہیں، اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ کمار دیوی جواب میں مسکرائی اور کہنے لگی، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اچھی گھوڑ سوار ہوں یا تم، تو میں تم پر واضح کر دیتی ہوں کہ میں پہلے ہی تسلیم کر لیتی ہوں کہ تم مجھ سے اچھے گھوڑ سوار ہو۔ ایسا کر کے میں تمہیں زحمت سے بھی بچانا چاہتی ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تم صرف تیغ زنی اور تیر اندازی میں ہی مجھ سے اچھے ہنرمند نہیں، بلکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دونوں گھوڑ دوڑ کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس دوران میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم گھوڑ دوڑ میں بھی مجھ سے اچھے ہو۔ ایبا اس موقع پر کچھ پریشان تھا۔ جو بات وہ بنانا چاہتا تھا شاید وہ بن نہیں رہی تھی۔ دوبارہ اس نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، کمار دیوی میرے کہنے کا مطلب گھوڑ دوڑ میں تمہیں نیچا دکھانا نہیں ہے، بس میرا ویسے ہی آج جی چاہ رہا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک لمبی دوڑ کریں۔ کمار دیوی مزید اس کے قریب آئی اور پھر بڑے پیارے انداز میں اپنا گداز سا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ لمبی دوڑ کریں گے تو یوں ہی صحیح، چلو میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر ایبا خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، پھر تیار ہو جاؤ۔ کمار دیوی نے اپنے گھوڑے کی باگیں سنبھال لی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور مغرب کی سمت سر پر دوڑا دیا تھا۔ دونوں کچھ دیر تک مغرب کی طرف اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے رہے۔ پھر ایک جگہ جا کر جہاں زمین ناہموار تھی، کمار دیوی نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، جبکہ ایبا اسی طرح اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے سرپٹ دوڑائی جا رہا تھا۔ اس موقع پر ایک جگہ رک کر اور چلا چلا کر کمار دیوی نے ایبا کو رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن ایبا اس کے چلانے، پکارنے اور آواز دینے پر کان دھر رہا تھا اور نہ اپنے گھوڑے کو وہ روک رہا تھا۔ ایڑ پر ایڑ لگائی وہ اپنے گھوڑے کو مغرب کی سمت سرپٹ دوڑائی جا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کمار دیوی پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی دور جا چکا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایبا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تب راجکماری کمار دیوی نے اندازہ لگایا تھا کہ گھوڑ دوڑ کا بہانہ کر کے ایبا وہاں سے بھاگ کر واپس اپنی سرزمینوں کو جانا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے من میں یہ بھی بات ٹھان لی کہ ایبا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ گھوڑ دوڑ کا بہانہ کر کے اس نے اس سے جان چھڑانے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ ایبا کی بدقسمتی کہ اسے یہ خبر نہ تھی کہ جب اسے راج مندر کے بڑے پروہت کمار دیوی اور ایبا کے رشتے پر اعتراض کیا تھا، ایبا کی بدقسمتی کہ اسے یہ خبر نہ تھی کہ جب اسے راج مندر کے بڑے پروہت نے کمار دیوی اور ایبا کے رشتے پر اعتراض کیا تھا اور کمار دیوی سے راج مندر میں جا کر سوگند لی گئی تھی کہ جب تک ایبا ان کا دھرم اختیار نہ کرے گا تب تک راجکماری اس سے شادی نہیں کرے گی، تب سے نہروالا کے راجا بھیم دیو نے ایبا کی حفاظت کے لیے کچھ اپنے مسلح جوان مقرر کر دیے تھے، اور کمار دیوی اور ایبا جب بھی شام کے وقت گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتے تو ان کی حفاظت کے لیے وہ مسلح جوان ان کے دائیں بائیں
ان کی نظروں سے اوجھل رہ کر ان کی حفاظت ضرور کرتے تھی۔ اس موقع پر جب ایبا بھاگ کھڑا ہوا تب وہ مسلح جوان جو ان دونوں کی حفاظت پر مامور تھی وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ایبا کے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ ایبا اب اپنے سیاہ رنگ کے توانا گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا۔ گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس شاہراہ پر بھاگ رہا تھا جو نہروالا سے اچ شہر کی طرف جاتی تھی۔ تعاقب کرنے والوں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ راجکماری اور ایبا دونوں نے گھوڑ دوڑ لگائی ہے۔ راجکماری نے تھک کر اپنا گھوڑا روک لیا ہے جبکہ ایبا ابھی گھوڑ دوڑ جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب ایبا لگاتار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہا اور بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تب انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایبا اب گھوڑ دوڑ نہیں کر رہا بلکہ وہ نہر والا سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔